عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور عقیدہ میں نے عرض کیا نکلا ہے لفظ عقد سے، تمہارے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرتا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے قابل صدر محترم بزرگ و عزیز، ختم قرآن کریم کا موقع دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ تو ہمارے یہاں آج کے اس اجتماع کا مقصد دعا میں شمولیت، رمضان المبارک کا اختتام ہے، آخری ایام چل رہے ہیں اور آج پاک رات بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شب جمعہ بھی، اور علماء نے لکھا ہے یہ نکتہ، امکان قریب ہوتا ہے اس بات کا کہ رمضان المبارک کی آخری عشری کی راتوں میں کوئی رات شب جمعہ بھی ہو تو قوی امکان ہوتا ہے اس رات کے لیلۃ القدر ہونے کا۔ یقین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ قرائن میں سے ایک قرینہ ہے تو عین ممکن ہے بھائی، اس لیے کہ دونوں فضیلتیں جمع ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے 27ویں شب بھی ہے اور ساتھ میں شب جمعہ بھی ہے۔ تو شب قدر میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بالخصوص راتوں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیم ہے، ہمیں جو ہدایات ملی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی راتوں میں، ان ایام میں جو کرنے کا کام ہے وہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے مانگا جائے۔ ایک ہی چیز ہے شب قدر کے حوالے سے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل بتایا، اس کے علاوہ کوئی خاص عبادت، کوئی خاص عمل منقول نہیں ہے۔ معروف روایت آپ حضرات نے سنی ہوئی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ، مجھے پتہ چل جائے یقینی طور پر کہ آج رات شب قدر ہے تو میں اللہ سے کیا مانگوں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی۔ کوئی خاص عمل میں نے اس کیا منقول نہیں ہے تو وہ دعا کا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت مانگو، مغفرت طلب کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف، میری مغفرت۔ تمہارا جمع ہونے کا مقصد میں نے عرض کیا دعا ہے، دعا میں شمولیت ہے۔ قرآن کریم کی نسبت سے ہم جمع ہوئے، یہاں ختم قرآن کریم کا موقع ہے تو اس لیے کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں قرآن کریم کے حوالے سے۔ قرآن کریم رات میں ایک جگہ بات کر رہا تھا ختم قرآن پہ، تو میں نے وہاں بھی یہ بات عرض کی، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے
وہ کون سا تعلق ہے؟ عقیدے کا تعلق۔ عقیدے کا تعلق ہے قرآن کریم کے ساتھ۔ ایسے جن جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جو ضروریات دین ہے، جو ایمانیات ہے، کہ جن پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، کہ ان میں سے کسی ایک چیز پر ایمان نہ لایا جائے، انکار کر دیا جائے تو بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ ان باتوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن کریم۔ تو قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق عقیدے کا ہے، یعنی اس پر ایمان لانا، دل و جان سے اسے قبول کرنا، اللہ کی کتاب تسلیم کرنا، ماننا، اور اس بات کا اقرار کرنا کہ جو کہا گیا ہے میں مانوں گا، میں اطاعت کروں گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور عقیدہ میں نے عرض کیا نکلا ہے لفظ عقد سے، اور عقد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گرا۔ عربی زبان میں عقد کا معنی گرا کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے ساتھ ہم نے گرا لگانی ہے، ہماری گرا لگی ہوئی ہے۔ اور گرا جب ہم کسی چیز کو دیتے ہیں، کسی چیز میں، کسی تھیلے میں، شاپر میں کوئی چیز ڈالی ہے اور پھر اوپر سے ہم اس کو گرا دے دیتے ہیں، تو جتنی گرا مضبوط ہوگی وہ چیز اتنی ہی سیف ہوگی، محفوظ ہوگی۔ اور اگر ہلکی پھلکی سی بس گرا لگائی ہے تو ظاہر بات ہے وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، ہماری گرہ جتنی مضبوط ہوگی، بھائی اتنی ہی ہم دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہوں گے، ایک کامیاب زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا جو نسخہ مجھے اور آپ کو دیا ہے، سکون اور اطمینان کا، یہ صرف آخرت کا نہیں ہے، یاد رکھیے بھائی۔ قرآن کا معاملہ یہ صرف آخرت کا نہیں ہے، دین جو اللہ نے دیا ہے یہ عمل کرنے کے لیے، اس کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں ہے، صرف اجر و ثواب کے لیے نہیں ہے بھائی۔ سب سے پہلے نقد فائدہ ہمیں دنیا میں ملے گا، ہم کر کے تو دیکھیں، اللہ دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ اور یہ محض ایک مولویوں کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، ایک ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا وجود نہ ہو۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ جس زمانے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں دنیا میں، اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا، اور اس وقت عربوں کی حالت کیا تھی؟ دنیا کی متمدن مہذب قومیں سمجھی جاتی تھی روم و فارس کے لوگ، اور چھائے ہوئے تھے ساری دنیا میں۔ اور عرب یہ وہ قوم تھی کہ ان کو کوئی اپنی ماتحتی میں لے کر ان پر حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اجڑ جسے کہا جاتا ہے، اجڑ قوم، یہ وہ قوم تھی۔ چند سالوں کے اندر اللہ نے دنیا کی کایا پلٹ دی، یہ لوگ دنیا کے حکمران بن گئے۔ اللہ نے صرف اجر و ثواب دیا، آخرت دیا، یہ دنیا بھی دی ہے۔ وہ روم و فارس کے جن کے نام سے دنیا کانپتی تھی اور مذاق سمجھا جاتا تھا، ان کے مقابلے کا ٹکر کبھی کوئی بندہ ہوگا، ان کے وہ تخت اور ان کے تاج مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگے پڑے تھے۔ ان کے شہزادے اور شہزادیاں غلام اور بھانگیاں بن کر آئے ہیں مدینہ منورہ میں۔ تو بھائیو یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم دنیا میں ترقی کریں گے، جو دنیا کا چلن ہے تو ہم بھی وہی کریں گے اور ترقی کر جائیں گے، دنیا میں عروج پالیں گے، عزت مل جائے گی۔ مسلمان کے لیے یہ اصول اللہ کا ہے ہی نہیں ہے بھائی، کافر کے لیے ہے، اس لیے کہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ وہ دنیا میں جتنی ترقی کرے گا، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، کسی کی محنت کو، حتیٰ کہ شیطان کی محنت کو بھی اللہ ضائع نہیں کرتا۔ دنیا میں شیطان محنت کر رہا ہے اور وہ اپنی محنت کا پھل پا رہا ہے، محنت ضائع نہیں جاتی۔ تو وہ محنت کر رہے ہیں، وہ اس کا صلہ پا رہے ہیں۔ دنیا اس لیے کہ ان کے لیے صرف دنیا ہی دنیا، مسلمان کے لیے یہ ضابطہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ ایک عقد کیا ہے، اللہ کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے، کلمہ پڑھ کر اقرار کیا ہے، ہم نے گرہ لگائی ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، یہ عقائد میں سے ہے، اللہ پر ایمان لانا ہمارا عقیدہ ہے۔ تو عقیدے کا معنی یہ میں نے بتایا گرہ لگانا، ہم نے اللہ کے ساتھ ایک مضبوط عقد کیا ہے۔ ایمان بالرسالت، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر کے ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے۔ قرآن پر ایمان بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور اگر ہم اس کے خلاف کریں گے، معاہدے کے خلاف کریں گے، تو یہ بغاوت ہوگی۔ معاہدہ کر کے ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ باغی آدمی کو کبھی سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ گھر کا ایک فرد ہے، بچہ باغ کی بغاوت کر دے
تو 4 دن عیاشی تو کر لے گا، لیکن اس کی زندگی پرسکون ہو جائے ایسا ممکن نہیں، زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے منمانیاں کر لے، 4 دن کی عیاشی کر لے، لیکن اس کا اینڈ کیا ہے، اس کا ریزلٹ کیا ہے، یہ ہم سبھی سمجھتے ہیں۔ بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تو بھئی جب باپ کی بغاوت کر کے بچہ پرسکون نہیں ہو سکتا، اللہ کی بغاوت کر کے ہم پرسکون زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ ہمارا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، قرآن کریم ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اور ہم نے قرآن کے ساتھ گرہ لگانی ہے۔ اس حد تک تو ہماری گرہ لگی ہوئی ہے کہ ہم قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، سچی کتاب مانتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو قرآن ہی کا مطالبہ ہے اور اس عقد کا حصہ ہے، قرآن پر عقیدہ، قرآن پر ایمان کا حصہ ہے وہ، اور قرآن کی ڈیمانڈ ہے، اللہ کے رسول کی ڈیمانڈ ہے، لیکن ہم وہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس اتنا کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ بھائی اتنی بات کافی نہیں۔ تو قرآن کریم ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ قرآن پر ایمان رکھنے کا کیا تقاضا ہے، کیا مطالبے ہیں قرآن کریم کے؟ تو بس 2-4 باتیں اس حوالے سے، قرآن کریم کے جو حقوق ہیں، حق ہے قرآن کریم کا، اور قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے، بھائی یہ 2-4 باتیں انشاءاللہ اس مجلس میں کروں گا۔ قرآن کریم کے حقوق میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیمانڈ کی ہے، قرآن کریم نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، قرآن کریم کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق ہے، قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک حق جو قرآن نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے، مطالبہ کیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت، پڑھنا قرآن کی۔ اور تلاوت کہتے ہیں الفاظ کے پڑھنے کو۔ آج کی دنیا کا ایک پروپیگنڈا یہ بھی ہے کہ محض الفاظ پڑھنے کا کیا فائدہ، قرآن کی تلاوت کرتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ۔ الفاظ رٹنے کا نام تلاوت ہے۔ یہ میں آگے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ناکافی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اتنی بات کافی ہے، اس لیے کہ نزول قرآن کا مقصد وہ اس سے زیادہ ہے قرآن کریم، لیکن محض تلاوت قرآن کریم کا پڑھنا یہ فائدے سے خالی نہیں۔ اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ سمجھے بغیر بھی پڑھے تو جو فائدہ دیتی ہے، ورنہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو پڑھے بغیر بس آپ پڑھتے چلے جائیں تو وہ فائدہ دے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نسخوں کی کتابیں ملتی ہیں، میڈیکل کی کتابیں ہیں، آپ وہ پڑھتے چلے جائیں، یا حکیموں کے نسخے کی کتابیں ہیں کہ فلاں مرض کے لیے فلاں نسخہ، فلاں مرض کے لیے فلاں نسخہ، پڑھتے چلے جائیں، دن میں 1000 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ عمل نہ کریں۔ لیکن یہ اضافی چیز اللہ نے اضافی خصوصیت رکھی ہے کہ محض الفاظ قرآن کا پڑھنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو تلاوت قرآن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد بعثت جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، ان میں ایک بات الفاظ قرآن کا پڑھنا بھی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ، پہلی بات کہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنا۔ تو جب قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی باقاعدہ کیا کریں بھائی، اس کی تلاوت کریں، پڑھیں، اس کو اپنے معمولات میں اس کو شامل کریں۔ روزانہ کے معمولات میں قرآن کریم، معمولات تو ظاہر بات ہر بندے کے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں شام کو سونے تک کچھ نہ کچھ ہماری ایک روٹین ہوتی ہے۔ اس روٹین میں بڑی کوتاہی کی بات ہے، یعنی کتنی محرومی کی بات ہے کہ ہمارے وہ کام جن کو ہم اہمیت دیتے ہیں، ہم نے دین کے اپنے دین کو تقسیم کیا ہوا ہے معمولات میں، اگر قرآن شامل نہیں ہے، تلاوت قرآن ہماری روٹین کا حصہ نہیں ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کالبیت الخری، وہ سینہ کہ جس میں قرآن نہیں ہے، قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے، وہ سینہ، اور وہ گھر جس گھر میں تلاوت قرآن کا اہتمام نہیں تھا، قرآن نہیں پڑھا جاتا، نہیں کھولا جاتا، کالبیت الخری، فرمایا وہ اجڑا ہوا گھر ہے، وہ ویران گھر ہے۔ آج ہمارے گھروں کی جو صورتحال ہے ہم سب کے سامنے دیکھتے ہیں، گھروں کے اندر کیا مسائل ہے۔ دنیا جہاں کی ساری سہولتیں گھر میں ہوں گی، ہر طرح کی سہولت آسائش گھر کے اندر موجود ہے، لیکن بے سکونیاں ہے۔
یہ بے سکونیاں کیوں ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نبی مانتے ہیں، جن کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کالبیت الخریب، یہ اجڑا ہوا گھر ہے، ویران گھر ہے، جس گھر میں تلاوت قرآن کی جاتی ہے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور جہاں تلاوت قرآن نہیں کیا جاتا فرمایا شیاطین وہاں ڈیرے جما لیتے ہیں، وہ شیاطین کا مسکن بن جاتا ہے۔ تو جہاں شیاطین ڈیرے جما لیتے ہوں گے وہاں ویرانیاں نہیں آئیں گی تو کیا آئے گا؟ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ دنیا جہاں کی ساری آسائش، ساری سہولیات ہمارے پاس موجود ہوں، سکون نہ ہو، سکون کے سارے اسباب ہم نے اکٹھے کر لیے، بہترین گھر ہے، کوٹھی ہے، بہترین گاڑی ہے، بہترین آرام دہ بستر ہے، لیکن سکون کی زندگی نہیں ہے، سکون کی نیند نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور، گھر میں تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے بھائی، کچھ نہ کچھ اپنی روٹین میں یہ چیز شامل کریں۔ اللہ نے خود فرمایا سورہ مزمل کی ابتدائی آیات ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ یہ ابتدائی زمانے اسلام میں جب قرآن نازل ہوا، مکی دور کے ابتدائی زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو اللہ نے کہا رات کو اٹھ کر تلاوت کرو۔ کتنی تلاوت کرنی ہے؟ آدھی رات، او انقص منہ او زد علیہ، یا آدھی رات سے کچھ کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ، یعنی رات کا اکثر حصہ یا آدھی رات یا رات سے تھوڑا سا کم کر لو۔ یہ قرآنی حکم تھا کہ اتنا وقت رات کا اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی، اللہ نے حکم دیا اٹھ کر تلاوت کرو، پڑھو، نماز پڑھو، تہجد پڑھو، تہجد میں قرآن پڑھو۔ لیکن قرآن جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دین، جو شریعت دی ہے، یہ قیامت تک کے زمانے کے لیے تھی، اس میں ہم جیسے لوگوں نے بھی آنا تھا۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا علم اللہ انکم علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہماری مجبوریاں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے سیکون منکم مرضی، تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، کچھ زمین میں سفر کرنے والے بھی ہوں گے، مسافر بھی ہوں گے، کسب معاش کے لیے نکلے ہیں اور دیگر اپنی ضروریات کے لیے، یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے وہ نکلے ہیں، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے بھی نکلے ہوئے ہوں گے۔ تو تمہاری مختلف مجبوریاں ہیں، مجھے اندازہ ہے، لہذا فتاب علیکم، اللہ تمہارے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرتا ہے۔ جو پہلا حکم تھا میں اب یہ واپس لیتا ہوں، ہمارے لیے اللہ نے کہا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ اتنی آسانی سہولت اللہ نے دے دی، اب بھی نہ ہم پڑھیں بھائی تو یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ تو قرآن کریم کی محض الفاظ کا پڑھنا، تلاوت قرآن، اندازہ کیجئے ہماری زبان کیا اس لائق ہے ہم ان الفاظ کو پڑھیں جو الفاظ اللہ نے اپنی زبان سے ادا کیے، جو الفاظ اللہ نے اپنی زبان سے، کلام اللہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو کلام اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کلام کیا ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں جو اللہ نے اپنی شان اسے ادا کیا ہے۔ دو آدمی آپس میں لڑتے ہو، آپ نے بات کا سنا ہوگا، ایک آدمی دوسرے کو اس کے کسی بڑے کا نام لے کر پھر حوالہ دیتا ہے، تو وہ آدمی غصے میں کہتا ہے اپنی گندی زبان سے میرے باپ کا، میرے بڑے کا نام نہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمہاری زبان اس لائق نہیں ہے کہ تم یہ نام لو۔ تو بھائی میں اور آپ ذرا سوچیں، اس زبان سے ہم کیا کچھ نکالتے ہیں؟ کیا ہماری زبانیں اتنی پاک صاف ہے کہ ہم اللہ کا قرآن پڑھیں؟ لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے قرآن پڑھنے کا کہا ہے، ان تمام گندگیوں، غلاظتوں، گناہوں کے باوجود جو ہم اپنی زبان سے ادا کریں، اور پھر بھی ہم ادا نہ کریں کہ اللہ نے ہمیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے تلاوت کی اجازت دے دی کہ پڑھو اس کو۔ تو بہرحال پہلا حق ہے قرآن کریم کا اپنے معمولات میں شامل کریں تلاوت قرآن۔ نمبر 2، قرآن کریم کی ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ بھئی
اس کا کچھ حصہ، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، فی صدور الذین، صدور صدر کی جمع ہے جس کا معنی سینے کا ہے. کہ قرآن کا محل کیا ہے؟ قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، کتابی شکل میں نازل کیا ہے. کیسے نازل کیا؟ انہ لتنزیل رب العالمین، رب العالمین نے یہ نازل کیا. نزل بہ روح الامین، روح الامین لے کر اترے علی قلبک، آپ کے دل پر اترے. اللہ نے کہاں نازل کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل کیا. لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، یہ قرآن کا پورا تعارف ہے جو اللہ نے سورۃ الشعراء میں بیان کیا. دل پر نازل کیا. اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے صحابہ کرام نے سینہ بسینہ قرآن کریم کو لیا. کتابی شکل میں مکمل قرآن کریم یہ ہماری سہولت کے لیے جمع کیا گیا ہے باقاعدہ ایک مصحف کی شکل میں. اور یہ حضرات خلفاء کے زمانے میں ہوا جاتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے. تو قرآن کریم کو اللہ نے اس کا جو محل بنایا ہے، قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ سینوں میں اس کو محفوظ کرو. تو یہ صرف حافظوں کا کام نہیں ہے کہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرے. اس کے مخاطب ہم سارے ہی ہیں. مکمل قرآن کریم حفظ کرنا چلو ہم یہ نہیں کر سکتے، تو کم از کم قرآن کریم کا اتنا سا حصہ. دیکھیں نماز فرض ہے، سب پر فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ہر رکعت کے اندر دوسری رکعت سے مختلف سورت پڑھا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں تلاوت کا آپ کا معمول یہ تھا. کم از کم اتنا تو پڑھ لیں، زندگی گزر جاتی ہے قل هو اللہ، تو کم از کم اتنا تو پڑھ لیں کہ ہر رکعت کے اندر ہماری صورت دوسری صورت سے کیا ہونی چاہیے بھائی؟ مختلف ہونی چاہیے. تو قرآن کریم کا کم از کم اتنا حصہ تو یاد کریں گے. اور یہ ہمارا افادہ ہے. اگر نہیں پڑھ رہے، ہمارا سینوں میں قرآن نہیں ہے، میں نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اجڑا ہوا سینہ ہے، یہ ویران گھر ہے. تو قرآن کریم کو یاد کرنے کا بھی. سورہ یاسین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے، اللہ اکبر، ہمارے بچے ہم سے کسی خواہش کا اظہار کریں. ماں باپ کیا کچھ کر جاتے ہیں بچوں کی خواہشات پورے کرنے کے لیے. میرے بچے نے یہ چاہا ہے، یہ مجھ سے یہ مانگا ہے، یہ ڈیمانڈ کی ہے. اللہ کے نبی کے ہم پر کتنے احسان. اللہ کے بعد سب سے بڑا محسن ہمارے پیارے نبی ہے. اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو. تو ہم میں سے کون ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کرے گا بھائی؟ نیت کرے، عزم کرے، ارادہ کرے، ہاتھ اٹھائے. سورہ یاسین انشاءاللہ ہم زبانی یاد کریں گے. 5 رکوع ہے اس کی، بہت زیادہ نہیں ہے. روزانہ کی 2 آیتیں یاد کرنی شروع کر دیں، 1 آیت یاد کرنی شروع کر دیں، تو ایک دن انشاءاللہ ہم حافظ ہو جائیں گے. تو قرآن کریم کو یاد کرنا زبانی. دوسرا، نمبر 3، قرآن کریم کا تیسرا بڑا حق ہے بھائی، جس کو پہلے بھی یاد کرنا چاہیے تھا، اور وہ ہے رتل القرآن ترتیلا. قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں، صحیح پڑھنا. یہ قرآن کا حق ہے جس کو ہم تجوید کہتے ہیں. بھائی اتنی غفلت ہے عوامی سطح پہ، عوام الناس میں، لوگوں کے درمیان قرآن کے اس حق کے حوالے سے کہ ہم اس کو کام نہیں سمجھتے، ہم اس کو ضروری بھی نہیں سمجھتے. قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، تجوید کے ساتھ، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ، قرآن کریم کی صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھنا، یہ قرآن کا مطالبہ رتل القرآن ترتیلا. اور یہ فرض ہے، فرض ہے، فرض عین ہے. یاد رکھیے بھائی، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا، کہ صحیح پڑھنا، یہ فرض عین ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنا، پڑھنا، پورا حفظ کرنا فرض نہیں. ناظرہ پورا پڑھنا یہ بھی فرض نہیں ہے، لیکن جتنا پڑھیں صحیح پڑھیں. یہ قرآن کریم کا کیا ہے؟ حق ہے. اگر تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، لفظ کے کھینچنے نہ کھینچنے سے، حرف کو صحیح اس کے مخرج سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. الحمد، ہا کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین. ہم کا معنی ہوتا ہے بوسیدگی. کپڑا بوسیدہ ہو گیا، لوہے کو زنگ لگ گیا، بوسیدہ ہو گیا، تو لکڑی برادہ بن گئی، اس کو دیمک لگ گئی، تو جو اس کی حالت ہوتی ہے، اس بوسیدگی کو حمد کہتے ہیں.
اے اللہ ساری موسیقیاں تیری تھی. ہا اور ہا کا مخرج کو صحیح ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس. کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا. انزلناہ، آپ نون کو کھینچے نہ یوں پڑھ دیں. 90% عوام الناس کی قرآن کریم کی غلطیوں میں سے یہ غلطی ہے. قرآن کریم کو کھینچنے والے حرف کو کھینچنا نہ، یا جس کو نہیں کھینچنا اس کو کھینچتے تھے. معنی میں کتنی تبدیلی آتی ہے حرف کو کھینچنے نہ کھینچنے سے. انزلناہ الیک، یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا. انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جسے کچھ عورتوں نے آپ کی طرف نازل کیا. بھائی قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنا یہ قرآن کا حق ہے. یاد رکھیے بھائی، قرآن کے حقوق کی اگر ہم حق ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز، قرآن کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پس پش ڈال دیا. قیامت کے روز شفاعت کی بجائے ہمارے خلاف فریق مخالف بن کر درخواست پیش کریں. قال الرسول، رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری وہ قوم ہے جس نے اس قرآن کو مہجور کہتے ہیں پس پش ڈال دینے والی چیز، کہ میری اس قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا. بھائی اب تک اگر کوتاہی ہے توبہ کریں، کوشش شروع کر دیں. اب عمر کس حصے میں ہے، شیطان دماغ میں یہ چیز ڈالتا ہے کہ اب تو ہو ہی نہیں سکتا. بھائی ہوتا نہیں ہوتا، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم کوشش کے مکلف ہیں. کوشش شروع کر دیں، انشاءاللہ ہم کامیاب. تو تیسری بات، قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سیکھ کر پڑھنا. انگلش کے الفاظ ہے، زبان ہے، ہر زبان کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تلفظ کی ادائیگی کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہونی چاہیے. لفظ ٹھیک نہ ہو تو معنی بدل جاتا ہے. چوتھا بڑا حق ہے قرآن کریم کا، قرآن کریم کو جس میں عوامی سطح پہ بہت زیادہ پتہ ہے. میں ایک بات عرض کرنے لگا، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. امت مسلمہ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت ہے، امت محمدیہ نے جتنا اپنی کتاب کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، جتنی اس کی تعظیم کی ہے، محبت دی ہے، کسی قوم کے اندر، امت کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی. قرآن کریم کے ساتھ محبت میں، قرآن کریم کے ساتھ عقیدت میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن معذرت کے ساتھ عوامی سطح پہ قرآن کریم کے اس حق کے حوالے سے جتنی ہم نے کوتاہی کی ہے شاید اس کی مثال نہیں. قرآن کریم کو سمجھنے کی ہم ضرورت نہیں سمجھتے. قرآن کریم کا مطالبہ ہے حتی تعلموا ما تقولون، کہ جو تم کہہ رہے ہو تم جانتے بھی ہو. تعلموا ما تقولون، جو کہہ رہے ہو وہ سمجھ کر کہو، پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ہم مانتے ہیں نا، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. اور جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. ہم مانتے ہیں سارے اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے. ہم جانتے بھی ہیں اللہ ہم سے کیا کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، بات کر رہا ہے اللہ ہم سے. یہ جان کر کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، ہم اللہ کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور معذرت کے ساتھ صرف یہ نہیں کوشش نہیں کرتے، سمجھنے کی اس کو ضرورت بھی خیال نہیں کرتے، ضروری بھی نہیں سمجھتے اس کو. آپ کسی آدمی سے بات کر رہے ہیں اور وہ آدمی آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہا، اور صرف یہی نہیں کہ سمجھ نہیں رہا، وہ سمجھنے کو ضرورت بھی نہیں سمجھتا، تو آپ کے دل میں کیا گزرے گی، آپ کے دل میں کیا جذبات ہوں گے اس کے لیے. بھائی میں نے شروع میں عرض کیا، اس میں کوئی شک نہیں، محض الفاظ قرآن کا پڑھنا فائدے سے خالی نہیں، لیکن نزول قرآن کا مقصد برکت حاصل کرنا نہیں ہے. اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ ثواب کے لیے نہیں کیا کہ اس کو پڑھو اور ثواب کماؤ. ثواب ملتا ہے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، بہت زیادہ جو ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ نے اس مقصد کے لیے نازل نہیں کیا. بھائی ھدی للمتقین، یہ تو کتاب ہدایت ہے. ھذا بلاغ للناس، بلاغ کا معنی پیغام ہوتا ہے، یہ اللہ نے پیغام دیا ہے. تمہیں پیغام کو رٹا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے؟
سمجھا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے بہت زیادہ کوتاہی کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ مان کر، یہ جان کر کہ ہمارا اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، سمجھ بھی نہیں رہا ہے اور سمجھنے کو ضروری بھی نہیں سمجھ رہے کہ یہ کام بھی ہے دنیا میں۔ علماء کا کام صرف قرآن کریم کو سمجھانا سمجھنا نہیں ہے بھائی، ہر مسلمان کا ہے باریکی کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھنا، یہ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ لیکن قرآن کریم کو اتنا سمجھنا کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو کم از کم یہ ہو کبھی ہمارے سامنے کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا رہے ہیں، کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے کیا کرتا ہے؟ باتیں کرتا ہے۔ یعنی عجیب بات ہے، اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، ہمیں پتہ بھی ہے، یہ مان کر یہ جان کر اللہ ہم سے مخاطب ہے، ہم اللہ کی بات کو نہیں سمجھ رہے اور اس کو سمجھنے کو ضروری بھی نہیں سمجھ رہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مصلی یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، مصلی نماز پڑھنے والا آدمی۔ ہم بات کر رہے ہیں اور ہمیں اپنی بات بھی پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ سے۔ یہ کتنی کوتاہی کی بات ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، جتنا پروٹوکول ہم نماز کو دیتے ہیں، نماز کے لیے کپڑے صاف ہو، ہمارے خیال رکھتے ہیں، جہاں نماز پڑھنی جگہ صاف ہو، ہمارا وضو ہے، ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہے، ساری چیزوں کا ہم خیال کرتے ہیں، اتنا پروٹوکول اس عمل کو دیتے ہیں، لیکن یہ جو عمل کر رہے ہوتے تو روٹین میں کر رہے ہوتے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کیا رہے۔ یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے زندگی میں کم از کم بھائی 60 سال 70 سال 80 سال اللہ نے زندگی دی اور زندگی گزر گئی، 60 سال 70 سال 80 سال گزر گئے اور ہمیں اتنا موقع نہیں ملا کہ ایک مرتبہ اللہ کے کلام کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں کہ اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے۔ کتنی بڑی محرومی بد نصیبی کی بات ہے، 80 سال میں ہمیں ایک مرتبہ بھی موقع نہیں ملا کہ زندگی میں کچھ سال 2 سال کچھ 6 مہینے 8 9 مہینے کچھ سال 2 سال لگا کر ہم قرآن کریم کو سمجھ سکیں، قرآن کریم کو پڑھنے ترجمے کے ساتھ۔ اور آخری بات، قرآن کریم کا آخری بڑا حق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے حقوق میں سے اس کو بیان کیا ہے، الوقوف عند کتاب اللہ۔ اللہ کی کتاب کی کوئی بات ہمارے سامنے آ جائے، ایک مسلمان کا کام ہے کہ بس رک جائے اسی وقت۔ اللہ نے یہ کہا ہے قرآن کریم میں، اللہ نے اس کام سے منع کیا ہے تو فوراً ایک مسلمان وہاں جام ہو جانا چاہیے۔ بس اس وقت ایک دو واقعہ میں ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ وقوف عند کتاب اللہ، حضرات صحابہ اکرام میں سے مختلف صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف شانیں دی تھی، اپنے اپنے ذوق اور مزاج کی بات ہے۔ سب سے بڑے مفسر صحابہ میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، قرآن کریم کی تفسیر کے سب سے بڑے ماہر۔ سب سے بڑے محدث صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ قرآن کریم کے سب سے بڑے قاری، آپ نے فرمایا اقرؤنا ابی بن کعب، میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب۔ وصف حیا میں سب سے نمایاں سیدنا عثمان غنی، صداقت میں سیدنا صدیق اکبر، بہادری شجاعت میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا نام۔ تو مختلف صحابہ اکرام کے مختلف مزاج اور ذوق تھے۔ وقوف عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی کوئی بات سامنے آ گئی تو ساکت ہو جائے، خاموش ہو جائے، ٹھہر جائے، ایک قدم آگے نہ بڑھائے اور بریک لگ جائے۔ یہ ٹائٹل اور یہ نمایاں وصف تھا جس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، کان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی کوئی بات سامنے آنے پر وہ جام ہو جایا کرتے تھے، ٹھہر جایا کرتے تھے۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جو صحابہ میں سب سے زیادہ جلالین، میں ان کے ایک دو واقعہ بس کر کے جو بخاری میں ہی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے ذیل میں ان کے دو واقعہ نقل کیے۔ ان کے مجلس کبینہ کے ایک صحابی تھے، حضرت نام ان کا مجلس سے نکل گیا، ابن قیس ان کا نام تھا۔ ان کے کبینہ کے بندے تھے اور اس کی وجہ یہ لکھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ قرآن کریم کو بہت زیادہ پڑھنے والے جاننے والے تھے اور جتنے قرآن کریم کے ماہر جاننے والے ہوتے تھے حضرت فاروق اعظم انہیں اپنے قریب قریب رکھتے تھے۔ ان کے چچا ملنے کے لیے ایک مرتبہ مدینہ آئے اور انہوں نے دیکھا اپنے بھتیجے کو کہ اس کا امیر المؤمنین
جو وقت کے امین ہے، خلیفہ ہے، سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے، تو کہنے لگا میری ملاقات تو کروا دیں۔ تو انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میرے چچا آئے ہیں ملنے کے لیے، کسی دوسرے علاقے کے رہنے والے تھے، ملاقات چاہتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بلا لیا، آداب سے واقف نہیں تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، آئے اور آ کر جو ان کے اس کو سلام کیا۔ سلام کرتے ہی پہلی بات جو انہوں نے کہی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بخاری کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے یا عمر تو ہمارے درمیان انصاف نہیں کرتا اور تو ہمیں ہمارا حق نہیں دیتا۔ بڑی بدتہذیبی سے انہوں نے بات کی، بات بھی ایسی کی۔ اب آج بھی دنیا مسلم ہو یا غیر مسلم اس بات کو مانتے ہیں، عمر اور انصاف یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اب ایک آدمی عمر کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ عمر تو ہمارے درمیان انصاف نہیں کرتے، ہمیں ہمارا حق نہیں دیتا، تو ظاہر بات ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں جلال تھا، تو غصہ اور حضرت فاروق اعظم نے ایسے کوڑا اٹھایا ایسے مارنے کے لیے۔ تو یہ جو صحابی رسول تھے فوراً سمجھ گئے کہ اگر چچا کوئی لگ گیا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے قبیلے میں، برادری میں۔ تو فوراً کہ حضرت فاروق اعظم کو اس موقع پہ روکنا کیسے ہے، قرآن کریم کی آیت پڑھی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ امیر المؤمنین اللہ فرما رہے ہیں معاف کرو، درگزر کرو، نیکی کا حکم دو، وأعرض عن الجاہلین اور جاہلوں سے احاظ کرو، درگزر کرو۔ یہ آیت سننا تھی کہ حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ دھوں نیچے گیا، فوراً وقوف عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی کوئی بات آ گئی تو بس ایک دم سے رک گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، خطبہ دیا، خطبے کے اندر انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ تم لوگ آج کل میں دیکھ رہا ہوں مہر بہت زیادہ، عورتوں کے نکاح کے موقع پہ مہر بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کر رکھنے لگے ہو اور بعد میں پھر دیتے نہیں ہو، لڑائی ہوتی ہے آپس میں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں ایک مقدار متعین کر دوں، 400 درہم سے زیادہ مہر مقرر نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے مہر مقرر کیا 400 درہم سے زیادہ تو وہ ضبط کر لیا جائے گا، وہ لے لیا جائے گا۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس وجہ سے یہ آپس میں نزاع کا سبب نہ بنے، یہ انہوں نے طے کر دیا کہ مقدار ایک متعین مقدار طے کر دی۔ یہ انہوں نے اعلان کیا اس کا، اور نماز کے بعد گھر تشریف لے جا رہے تھے، راستہ میں خاتون اور خاتون نے روک لیا، امیر المؤمنین ہے، کہنے لگے عمر مجھے پتہ چلا کہ آپ نے یہ اعلان کیا ہے 400 درہم سے زیادہ مہر مقرر نہ کیا جائے، اگر کسی نے مقرر کیا تو وہ ضبط کر لیا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے ایسے کیا۔ کہنے لگے آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ کہتے قرآن کیا میں نے پڑھا ہے آپ قرآن؟ کہتے قرآن میں اللہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے یہ آیت مبارکہ پڑھی۔ اگر خاتون ہے اور مخاطب ہے کس سے؟ وقت کے بادشاہ امیر المؤمنین سے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں ما آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا۔ یہ اللہ نے یہ آیت مبارکہ اس پس منظر میں بیان کی ہے، اگر علیحدگی ہو جاتی ہے اللہ نہ کرے میاں بیوی کے درمیان، تو جو مہر طے کیا ہوا تھا پورا کا پورا مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ طلاق کے بعد، ڈیورس ہو جانے کے بعد اس میں سے کچھ اگر ابھی تک ادا نہیں کیا تو پورا مہر ادا کرنا، اور اگر دیا ہوا تو آپ اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ ما آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، اگر ایک ڈھیر بھی دیا ہے تو اس میں سے کچھ واپس مت لو۔ تو قنطار کا لفظ ہے، قنطار کا معنی ہے ڈھیر کے۔ اللہ تو ہمیں کہتا ہے ڈھیروں ڈھیر مہر ادا کرو، اگر دے دیا تو واپس نہ لو۔ اور آپ کیسے پابند کر سکتے ہیں کہ 400 درہم سے زیادہ مہر جو وہ طے نہ کیا جائے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روایات میں ہے اسی وقت الٹے پاؤں واپس جائے اور جا کر دوبارہ ممبر پہ چڑھے، لوگوں کو جمع کیا اور کہا میں نے یہ اعلان کیا تھا، ایک خاتون نے مجھے اس آیت کی طرف توجہ دلائی، وہ درست کہہ رہی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔ وقوف عند کتاب اللہ، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں چلتے ہوئے مختلف معاملات میں کبھی ایسا موقع پیش نہیں آیا، خوشی غمی کے موقع پہ، معاملات میں، معاشرت میں ہمارے سامنے اللہ کی کتاب آئی، قرآنی کوئی حکم آ گیا، ہم کتنے جام ہو جاتے ہیں اللہ کی نافرمانی، اللہ نے اسے منع کیا نہیں کرنا۔ یہ اللہ کا ظرف ہے بھائی، اللہ برداشت کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، آپ کو کوئی کہے کہ بھئی اس چیز سے سچو صاحب نے منع کیا، اور آپ یہ کہیں ایسی کی تیسی، اور آپ وہ کام کر گزرتے ہیں۔
یہ اسی وقت ہوگا جبکہ اس کو خبر نہ ہو سچ کو، وہ سامنے کھڑا ہو، اس کو پتا ہو تو کوئی کہتا ہے ایسی کی تیسی اور وہ کام کر گزرے۔ اور جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے علم میں، اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر بھی اللہ کیا کرتا ہے؟ برداشت کرتا ہے، حلم برداشت۔ دوبارہ یہ قرآن کریم کے حقوق کچھ میں نے عرض کیے ہیں، یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن کی ڈیمانڈ ہے، قرآن کا مطالبہ ہے ہم سے ان حقوق کو ادا کیا جائے۔ اگر نہیں ادا کرنے بھائی، اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، قرآن پر ہمارا عقیدہ تو ہے لیکن رسمی سا ہے، قرآن کو ہم اپنی زندگیوں میں اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری امت مسلمہ کے اس وقت بحیثیت مجموعی جو حالات و صورتحال ہے وہ قرآن سے دوری ہے۔ ہماری یہ گرہ بہت رسمی سی ہے، صرف عقیدے کی حد تک ہے، اس سے زیادہ عمل کے اعتبار سے قرآن کو ہم اپنے عمل میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسی کتاب ہدایت اٹھا کر نازل کیا تھا کہ رہنمائی کے لیے بھیج رہا ہوں میں کتاب، اور رہنمائی کب ملے گی بھائی؟ جب اس سے تعلق قائم کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تبھی تو رہنمائی ملے گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ نے پہلی بات یہ کی کہ یہ کتاب ہے جس میں جو کہا گیا کوئی شک و شبہ نہیں، شک و شبہ سے بالاتر کتاب ہے، اور یہ کتاب کتاب ہدایت ہے اور زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے۔